अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तंज़ीम और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जो इस वक्त पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मरियम नवाज़ के हवाले से है कि पिछले कुछ दिनों से चहमगोइयाँ हो रही हैं अजीबो-गरीब किस्म की। और आपको मैंने बताया था कि मरियम नवाज़ जो हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज़ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसके बाद ये खबर आई कि वो अपनी सर्जरी करवाने के लिए जो है बैरून मुल्क रवाना होंगी। फिर ये खबरें आईं कि पहले नवाज शरीफ जा चुके थे लंदन, लंदन के बाद अमेरिका, अमेरिका से फिर लंदन, लंदन में उनके ज़ाती मुआलिज थे, उनसे सर्जरी करवानी थी। फिर ये खबरें आईं कि मरियम नवाज़ जो हैं उनके मुआलिज भी लंदन में हैं। फिर ये खबरें आईं कि उनका जो गला है वो शदीद इन्फेक्शन का शिकार है। फिर वो हॉस्पिटलाइज रहीं, इत्तफाक हॉस्पिटल में उनका बेटा उन्हें लेकर गया। फिर खबरें आईं कि लंदन में उनकी सर्जरी प्लान्ड है। फिर कहा गया कि नवाज शरीफ वहाँ पर मरियम नवाज़ का इंतज़ार करेंगे, फिर सर्जरी होगी। फिर बीच में एक नया मुल्क आ गया, नए मुल्क की एंट्री आ गई, वो था जी जेनीवा। कहा गया कि मरियम नवाज़ जो है वो जेनीवा जाएंगी, नवाज शरीफ भी लंदन से जेनीवा आएंगे, वहाँ पर उन दोनों का जो है वो सर्जरी होगी। उसके बाद प्लान फिर से चेंज हो गया। अब क्या प्लान चेंज हुआ है उसके वाले से आपको बता देती हूँ कि मरियम नवाज़ जो है वो लाहौर से दुबई रवाना हुई हैं। पहले उन्होंने डायरेक्ट जेनीवा जाना था, अब वो लाहौर से दुबई गई हैं और तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत उसके बाद वो स्विट्ज़रलैंड जाएंगी, जिस पे लोगों को जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये सर्जरी का मामला नहीं है, शायद ये कुछ सियासी सर्जरी का मामला हो सकता है। सियासी सर्जरी के लिए या मौजूदा ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से या इसके हवाले से जो पीटीआई वाले हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या आप समझ लें वो सच कह रही हैं प्रोपेगेंडा कर रही हैं, तो आपका अपना फैसला है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप के जीतने के बाद इमरान खान की छूटने की जो उम्मीद है वो बढ़ गई है। और फिर उनका ख़ास तौर पर रऊफ़ हसन का ये बयान आना कि रऊफ़ हसन का ये कहना कि ट्रंप जो हैं उनसे हमारी 2-3 दफ़ा ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है उनके सदर बनने से पहले, और उन्होंने हमें ये एश्योरेंस दी थी कि वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ऐसे में आर्मी चीफ का सऊदी प्रिंस से मिलना, इसको भी प्रोपेगेंडे की नज़र से देखा जा रहा है कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने इसलिए मुलाकात की है सऊदी प्रिंस के साथ ताकि वो ये सिफारिश कर सकें कि कल को जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की इंटरफेरेंस ना हो सके। बहरहाल असल मामला तो हुकूमत जानती है, और या मौला जानता है या मौलदी, मतलब अवाम तो बस स्पेकुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा, मेरा तो काम है कि जो खबरें आती हैं वो इधर उधर से सारी खबरें जो है वो ला के आपके पास रख देना, ताकि आप लोग उसका बेहतर एनालिसिस कर सकें कि आपको क्या लगता है। अब आपको बताऊं कि ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज़ तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब लंदन आने के बजाय वो सीधा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी, और जहां जनीवा में अपनी तिब्बी मुआयना भी वो करवाएंगी। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जनीवा जा चुके हैं ऑलरेडी, और नवाज शरीफ जनीवा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा तकरीबन 4 दिन वहाँ पर गुजारेंगे। और बताया ही जा रहा है कि मरियम नवाज़ जो है वो गले का मुआयना करवाएंगी। अपना इलाज मुकम्मल करवाने के बाद वो नवाज शरीफ के हमरा वापस फिर लंदन पहुंचेंगी, और लंदन से फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगी। दूसरी तरफ आपको एक अहम खबर दूं कि बिलावल जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं हुकूमत से। और वो क्यों नाराज़ हो गए हैं? जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पे बिलावल जो हैं वो हुकूमत से नाराज़ हैं, और इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर वादे पूरे और मुशावरत ना करने पर हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो ने कोऑर्डिनेशन से इनकार और मुशावरत से राह फरार इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि, और ये दावा भी किया कि बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम भी वापस ले लिया है। तमाम इस फैसले की तस्दीक या तरदीद पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं की जा रही। फिलहाल जो है वो खामोशी है और हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। देखते हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो किधर को जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पीटीआई वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, और वो ये है कि आपको पता है कि बहुत अरसे से इमरान खान के ऊपर जो 190 मिलियन पाउंड केस का मामला चल रहा है, उस पे आखिरी गवाह पर भी जिरा मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान और बुशा बीबी 342 के बयान के लिए तलब कर लिए गए हैं। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 3 माह और 37 समातों के बाद आखिरी गवाह पर बिल आखिर जिरा मुकम्मल कर ली गई, जिसके बाद अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और बुशा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की है। रावलपिंडी के अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत एहतसाब जज जो हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने इसकी समाअत की और बानिया पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी भी अदालत में पहुंची
اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا اور وکلائے صفائی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے 35 یعنی 35 گواہوں کے اوپر جرا مکمل کر لی۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے ریفرنس کے آخری گواہ پر جرا مکمل کی۔ ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی افسر عمر ندیم پر وکلائے صفائی نے جرا میں 3 ماہ لگائے اور 37 سماعتوں کے بعد آخری گواہ کے اوپر جرا جو ہے وہ فائنلی مکمل ہو چکی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مزید کوئی بھی شواہد اب پیش کرنے والے نہیں رہ گئے۔ 342 کے بیان کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے اور 8 نومبر کو عمران خان اور بشرا بی بی کو 342 کے بیان کے سوال نامے دیے جائیں گے اور 190 ملین پاؤنڈ کیس پر سماعت جو ہے وہ 8 نومبر تک پھر اس کے بعد ملتوی کر دی گئی ہے۔ آنے والے دن نومبر میں سنا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے۔ اب شیئر کرتی ہوں جناب، جہاں اتنی بری خبریں وہاں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ملک کے اندر، پورے ملک کے اندر بجلی سستی ہو گئی ہے سوائے کراچی ہے۔ کراچی میں نہیں ہوئی۔ اچھا، کیا ریزن ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا نے 1 ماہ کے لیے بجلی سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نیپرا نے بجلی 1 روپے 28 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں کمی جو ہے وہ سپٹمبر 2024 کی ایڈجسٹمنٹ میں کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی صارفین کو قیمت میں کمی کا ریلیف نومبر کے بلز میں ملے گا اور نوٹیفیکیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق جو ہے وہ کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ کراچی والی سائٹ پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی اوورآل آپ کو بتاؤں کہ جب بجلی کبھی سستی ہو بھی، ویسے تو سارا بوجھ جو ہے نا پنجاب کے عوام پہ پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سندھ والی سائٹ پہ، کراچی والی سائٹ پہ اور خیبر پختونخوا سائٹ پہ اور گلگت بلتستان میں۔ گلگت بلتستان کے لوگ تو خیر بہت ہی اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، لیکن ان کو یونٹ کافی سستا پڑتا ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ بجلی چوری کرتے ہیں۔ اس طرح کراچی کے اندر، سندھ کے اندر یہ معاملات زیادہ ہیں بنسبت آپ کے پنجاب کے۔ پنجاب میں لوگوں کے اوپر زیادہ جو بوجھ ہے بلز کا وہ ڈالا جاتا ہے، تو بہرحال اب ریلیف بھی جو ہے وہ پہلے انہی کو دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک خوشخبری ہے جو پورے پاکستان کے عوام کے لیے ہے کہ 6 مہینوں میں 18 آئی پی پیز کے ساتھ حکومت نے معاہدے جو ہیں ان کا کرنے کا اعلان ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو یہ 18 آئی پی پیز ہیں، اگر یہ 10 بردار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے جو بجلی کے بلز ہیں اس پہ آلریڈی آپ کو ریلیف ملے گا۔ ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک مہم چلی تھی، اس سلسلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا پر بدترین پروپیگنڈے کے الزام میں گرفتار اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو 14 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے۔ اینٹی کرپشن سرکل خیبر پختونخوا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمر صدیق کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد سینئر سول جج عباس شاہ کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے نے ملزم عمر صدیق کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کی استدعا کی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے 14 روز کا جسمانی جوڈیشل ریمانڈ جو ہے اس پہ ان کو بھیج دیا۔ 2 نومبر 2024 کو اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے الزام میں گرفتار اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو 4 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے اس پہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ 5 اگست 2023 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی درخواست پہ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں 3 سال کی سزا سنانے کے ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا تھا۔ 8 اگست 2023 کو جو ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنانے کے چند گھنٹوں بعد ہی فیصلہ سنانے کے بعد جج برطانیہ روانہ ہو گئے تھے اور جج ہمایوں دلاور نے 17 اگست 2023 کو برطانیہ سے واپسی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا تھا اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا تھا اور ٹرائل کے دوران فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بدترین سوشل میڈیا مہم شروع کی گئی، جبکہ بیرون ملک سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان کو دھمکیاں دی گئیں۔ 11 ستمبر 2024 کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے جج ہمایوں دلاور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور وارنٹ گرفتاری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کی جانب سے جو ہے وہ دائر کیے گئے تھے اور اس وقت خیبر پختونخوا کے معاون بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد مصدق عباسی نے بتایا تھا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جج کے خاندانوں کی زمینوں پر قبضے کے الزامات کی تحقیقات ہو رہی تھی۔ تو یہ اصل میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ تھا، آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے
عمران خان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ سناتا ہے کوئی جج تو اس کی بدترین سرزنش کی جاتی ہے. اس کا حال ہی میں آپ لوگوں نے واقعہ دیکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بیرون ملک بدتمیزی کی، ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پوری لنڈن کی سڑکوں پر کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں. جس طرح سے ایون فیلڈ کے باہر جا کر یہ گندے انڈے اور ٹماٹر لے کر اور گندے منہ سے گندے گندے نعرے لگاتے تھے، جب سے ان کو یہ پتا چلا ہے کہ وہاں کی جو لندن کی پولیس ہے وہ ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے اور ان کو ڈیپورٹ کرنے کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے، اور محسن نقوی نے بھی اعلان کیا تھا کہ ان کے خلاف مقدمات کیے جائیں گے، تب سے ایک ایک یوتھیا جو اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا ہے، کوئی بھی سڑکوں پر باہر نکل کر توڑ پھوڑ اور بدتمیزی نہیں کی جا رہی. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر آپ سے شیئر کرنی ہے. خبر تو بری ہے لیکن ہے دلچسپ. وہ اس طرح سے کہ شہباز شریف کے والد چودھری شریف کے اغوا کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا ہے لاہور میں. تو یہ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر کافی پینک پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف کے والد چودھری شریف کے اغوا کا مقدمہ کیسے درج ہوا ہے، کیوں درج ہوا ہے، کیا تفصیلات ہیں، ذرا سنیے گا. لاہور کا علاقہ ہے جی جوہر ٹاؤن، وہاں پر بیٹے کی مدیت میں باپ کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور جو لوگ ناموں کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بیٹے کی جانب سے درج ایف آئی آر کے مطابق کہا گیا کہ ان کے والد چودھری شریف 5 نومبر کو 1:30 بجے دوپہر گھر سے نکلے تھے اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں. اور مقامی شہری شہباز شریف کے والد چودھری شریف کو جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا. پولیس کا کہنا یہ تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد کی مدد سے چودھری شریف کی تلاش جاری ہے، اور جیسے ہی وہ منظر عام پر آئیں گے یا سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. لیکن جو لوگ سوشل میڈیا پر اسے کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں دندناتے ہوئے ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران ایک اور شہری کی جان لے لی ہے. کراچی کے اندر یہ جو چھینا جھپٹی کی وارداتیں ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس کے علاوہ ٹرین کے ذریعے منشیات سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا ہے. 46 کلو گرام سے زائد چرس جو ہے برآمد کی ہے پولیس نے. اور آپ کو بتاؤں کہ ریلوے پولیس نے راولپنڈی اسٹیشن کے اوپر یہ کارروائی کی ہے جہاں پر لاکھوں روپے کی منشیات جو ہیں ان کو پکڑا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ کراچی میں ڈیفنس میں کار سے جو لڑکی کے ساتھ لاش ملنے والا معاملہ تھا اس پہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا لیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گی، پھر میں اس میں آپ کو پوری ڈیٹیلز بتاؤں گی. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ فیصل آباد میں محلے دار نے چیز دلانے کے بہانے 10 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی. اور اس طرح کے واقعات اب ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب لوگ بے حس ہو گئے ہیں. پہلے اس طرح کا واقعہ سنتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اب لوگ اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں. اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہر ایک پیرنٹ کے ذمہ ان کے بچوں کی سیفٹی خود ہی ہے، خود ہی وہ اس کا خیال کریں گے، ادروائز سمجھ سے باہر ہے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.